السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ پڑتا ہے۔ تو آج طہارت ہمارے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ آج ہم آپ کو غسل کا طریقہ بتائیں گے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل خانے جب جائیں تو غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے غسل کی نیت کر لیں۔ یہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ یہ ارادہ کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر اس سے میں فرائض و واجبات کو ادا کروں گا۔ پھر جب آپ غسل خانے میں جائیں تو پہلے دیکھیں کہ غسل خانے میں کوئی گندگی تو نہیں ہے، اگر گندگی ہو تو اسے دور کر دیں۔ پھر اس کے بعد جس برتن سے آپ کو نہانا ہو اس برتن کو آپ دھل لیں۔ پھر اگر آپ برتن سے نہا رہے ہیں جیسے ٹب وغیرہ، تو ٹب کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈبہ لے لیں جس سے آپ پانی نکالیں، اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں، ٹوٹی سے نہا رہے ہیں، تو پھر ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں، پھر نماز جیسے وضو کریں۔ جس طریقے سے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کریں گے، اور نہاتے وقت قطعاً کسی چیز کا ورد نہیں کریں گے۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے پہلا کلمہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلی تو ایک وہ موقع قرأت نہیں ہے، اور دوسری چیز ہم برہنہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کا ذکر ننگے بدن نہیں کیا جاتا ہے۔ اب نماز کی طرح آپ وضو کر لیں، جس طریقے سے ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کر لیں۔ پھر اس کے بعد سیدھے مونڈے پر یعنی اس طرف 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر اس طرف 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر پورے سر یعنی سر سے لے کر کے پیر تک پورے جسم کو دھوئیں، اور اس طریقے سے دھوئیں کہ جسم میں کوئی بھی جگہ بال برابر سوکھا نہ رہیں۔ اس کے بعد پورے جسم پر ہاتھ ملیں اور تیل کی طرح پانی چپڑیں۔ جب آپ وضو کریں گے تو وضو میں غسل کے 2 فرائض ادا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ دونوں چیزیں وضو میں ادا ہو جاتا ہے۔ اب کلی کرنے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ احتیاط نہیں برتتے ہیں، بلکہ آئے جس طریقے سے چاہا کلی کر لیا اور نہا دھو لیے چل دیے۔ نہیں، کلی کرنے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ کلی کیونکہ غسل میں فرض ہے۔ غسل میں 3 باتیں فرض ہے۔ پہلی بات کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو کلی کرنے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اس بات کی کہ ہم کلی اس طریقے سے کریں کہ منہ کے ہر گوشے میں، ہر حصے میں، زبان کے کنارے تک، دانت کی کھڑکیوں میں پانی پہنچ جائے، اور جو گندگی ہو، جو گوشت کے ریشے ہوں، جیسے گوشت کھاتے ہیں، گوشت کا ریشہ کبھی پھنس جاتا ہے، کبھی ہم پان مسالہ کھاتے ہیں تو ڈلی پھنس جاتی ہے، کبھی پان کے پتے چپک جاتے ہیں منہ میں، تو ان سب چیزوں کا چھڑانا ضروری ہے۔ بے اس کے چھڑائے غسل نہیں ہوگا۔ تو غسل میں کلی کا احتیاط کریں۔ کلی جب کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی منہ کے ہر گوشے میں، ہر حصے میں پہنچ جائے۔ دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں کس طریقے سے پانی چڑھائے؟ صرف
سونگھنا فرض نہیں ہے بلکہ ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے۔ ناک کی یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کا چڑھانا فرض ہے، اور جو چیزیں ناک کے اندر چپکی ہوں جیسے ریٹھ وغیرہ اگر چپکی ہوں تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، بے اس کے چھڑائے غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غسل کا آسان طریقہ تھا، ایک بار آپ پھر سے سن لیں کہ سب سے پہلے آپ غسل خانے میں جائیں، غسل خانے میں جانے کے بعد اگر جس برتن سے آپ کو نہانا ہو وہ برتن پہلے پاک کر لیں، پھر اس کے بعد اس برتن میں آپ پانی بھریں، پانی بھرنے کے بعد جس طریقے سے آپ نماز میں وضو کرتے ہیں اس طریقے سے وہاں بھی وضو کریں۔ جب وضو کریں گے تو وضو کرنے کے درمیان غسل کے جو 2 فرض ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں، جس طریقے سے تیل چپڑتے ہیں اسی طریقے سے پورے جسم پر پانی ملیں، اور یہ خیال رکھیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے، پورا جسم بھیگ جائے۔ یہ غسل کا پورا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ غسل کر لیں تو وہاں سے ہٹ جائیں، سوکھے کپڑے سے بدن کو پوچھ لیں، اس کے بعد پورا کپڑا پہن کر غسل خانے سے باہر نکلیں۔ یہ نہیں کہ ہم پیجامہ پہن لیا اور غسل خانے سے باہر آ گئے اور کیا نام آپ کا اور ننگے بدن ٹہل ہیں، یہ کراہت تنزیہ ناپسندیدگی بات ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ جو آج کل ہمارے نوجوانوں کو کیا بلکہ ہر شادی شدہ کو معلوم نہیں ہے، بلکہ وہ صرف یہ گمان کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ناپاک کپڑوں کو پہن کر نہ نہائیں۔ اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہے جیسے تہبند ہے، پاجامہ وغیرہ ہے یا چڈی ہے، یہ سب چیزیں اگر ناپاک ہیں تو ان کو اتار دیں، اتارنے کے بعد پہلے اسے پاک کریں پھر اس کے بعد نہائیں اس کو پہن کر۔ اگر پاک نہیں کر رہے ہیں اور ناپاک کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں تو پورے ٹنکی کا پانی ہم اپنے جسم پر بہا لیں، پاک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کپڑا ناپاک ہے ہم نے پانی بہایا تو نجاست پھیل گئی۔ اب جب نجاست پھیل گئی تو اب ہم نجاست کو دور کیسے کریں گے؟ نجاست پھیل گئی تو پھر اب ہم پانی کو چھوئیں گے تو وہ پانی بھی ہمارا ناپاک ہو جائے گا، اور جب پانی ناپاک ہو جائے گا تو ہم ناپاک پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر جسم پر ناپاک کپڑا ہے تو اس کپڑے کو ہٹا دیں، گندگی کو دور کر دیں، نجاست کو دور کر دیں، پھر نہائیں۔ اب کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور تہبند باندھ لیتے ہیں، ناپاک تہبند بندی ہے، چلے گئے غسل خانے میں دھڑا دھڑ پانی ڈالنا شروع کر دیے۔ ان کا یہ گمان رہتا ہے کہ بھائی پانی جو ہے نجاست کو بہا لے جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوست، بلکہ جب ہم نہائیں تو نجاست کو پہلے دور کریں پھر اس کے بعد نہائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بالخصوص ہے کہ جب آپ نہانے جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر چڈی وغیرہ پہن کر آپ نہا رہے ہیں اور اس میں نجاست بھری ہے تو اسے پہلے آپ پاک کر لیں، پھر اسے باندھ لیں، پھر اس کے بعد نہائیں۔ اور اگر دوسری چڈی ہو آپ کے پاس تو اسے پہن لیں، نجاست والی چڈی کو ہٹا دیں، اس کو دھل لیں، پھر اس کے بعد آپ نہا لیں۔ تو یہ مسئلہ ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے ضروری تھا، اس لیے میں نے بیان کر دیا۔ یہ غسل کا طریقہ تھا۔ غسل کا طریقہ ایک بار آپ پھر سے سن لیں۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل خانے میں جائیں تو پہلے جو برتن ہوں اسے پاک کر لیں، پھر اس کے بعد اس میں پانی بھریں اور غسل کی نیت کریں۔ اس طریقے سے دل میں ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر، عبادات کو ادا کرنے کے لیے، فرائضات کو ادا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں، اور جسم پر کہیں نجاست ہو تو اس نجاست کو دور کریں، استنجا کی جگہ کو دھوئیں، پھر جو ہے پورے جسم پر پہلے سیدھے مونڈے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر سر سے لے کر کے پیر تک 3 مرتبہ پورے جسم کو دھوئیں، اور دھونے میں یہ خیال رکھیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر سوکھا نہ رہ جائے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس طریقے سے نہائیں گے تو یہ طریقہ سنت کے طریقے پر ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نہانے جاتے تو پہلے آپ نیت کرتے، اس کے بعد پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر آپ استنجا کی جگہ کو دھوتے، پھر کہیں نجاست لگی ہو تو اس جگہ کو دھوتے، پھر آپ پورے بدن پر 3 بار، پھر آپ سیدھے کندھے پر 3 بار پانی بہاتے، پھر الٹے کندھے پر 3 بار پانی بہاتے، پھر پورے بدن پر آپ پانی بہاتے، اور پھر اس طریقے سے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ
غسل میں پیر نہیں دھوئے تھے، وضو میں پیر نہیں دھوئے تھے تو پھر بعد میں اس پیر کو دھوتے، اس طریقے سے نہائیں گے تو یہ طریقہ سنت طریقے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سنت طریقے سے نہائیں اور سنتوں کو زندہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔